اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. Alif, Lam, Mim, Ra. These are the verses of the book, and what has been revealed to you from your Lord is the truth, but most of the people do not believe. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. It is Allah who erected the heavens without pillars that you can see. Then He established Himself above the throne and made subject the sun and the moon, each running its course for a specified term. He arranges each matter. He details the signs that you may, of the meeting with your Lord, be certain. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ رعد سے شروع ہو رہا ہے. رات کے معنی ہوتے ہیں بادلوں کی گرج، برسات کے موسم میں جو آواز آتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سورہ میں صرف بادلوں کی گرج کا بیان ہے، نہیں. جیسے سورہ یوسف پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، مگر یہاں اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 13 میں سامنے دیکھیے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. اور یہ رات سورہ بقرہ 19 آیت پر بھی گزر چکی ہے. کَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی آسمان جو بارش، تو 4 باتیں، ظلمات فیہ ظلمات، جب برسات اور بارش کا موسم ہوتا ہے تو اندھیریاں، وہ رعد بادلوں کی گرج، وہ برق بجلی، وہ صواعق صاعقہ یعنی بجلی گرنے کے بعد اس کی کڑک. تو اس کا ذکر ہے رات کا. تو پھر ہم اس آیت پر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را سورہ یوسف میں بقرہ کی ابتدائی درس میں اس پر بیان ہو چکا ہے. لیکن یہاں مطلب کیا ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں. الف لام میم رام را، یہ حروف تہجی سے یہ کتاب مرکب ہے. تلک آیات الکتاب، یہ ہے کتاب. آیات اس کے بھی معنی آپ جان چکے ہیں، کبھی نشانی کبھی. یہاں مراد آیات ہے. کتاب سورہ یوسف میں کتاب مبین. اب یہاں آپ سابقہ درس کو ذہن میں رکھیے. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اے رسول، آپ کے چاہنے کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو لائیں گے بھی اکثرهم مشرکین. تو گویا کہ وہ ایمان سے محروم. تو کیوں محروم؟ جب کہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے، ہم یہ وعدہ کرتے آ رہے ہیں کہ ایک صحیفہ آخری کتاب، یہ وہ کتاب ہم بھیجنے والے ہیں اور بھیجیں گے. تو اے رسول، یہ کتاب
اس کتاب کی جس کا وعدہ کرتے آ رہے ہیں اس کی یہ آیت ہے، آیات الکتاب. تو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول والذی انزل الیک من ربک، لہذا تیری طرف جو یہ آیتیں اتاری گئی ہیں یہ تیرے رب کی جانب سے، اور الحق حق ہیں. اب حق ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کی باتوں پر اکثر لوگ یقین نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کلام میں کوئی نقص نہیں، یہ تو ہم وعدہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد ہدف یہ کتاب ہے. وہ آپ آخری رسول ہیں. چونکہ حواس سے خمسہ جو ہم نے انہیں دیے اس سے وہ استفادہ نہیں کر رہے ہیں، اب وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. آپ مطمئن رہیے، یہ کتاب کیا ہے؟ حق ہے. تو یہ آیت اس سورے کا تمہید، اس سورے کا مقدمہ، اس کو ذہن میں رکھیے. اب پوری سورے میں اس کی تشریح ہے. تو سنیے، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں تک دعوت پہنچانے کے اسلوب اختیار کرتے ہیں. وہ رسول بھی تما کرتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں، انہوں نے انکار کر دیا. تو سنیے، ابھی سب سے پہلے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کچھ بڑی بڑی قدرت کے مظاہر، بڑی نشانیاں. آسمان بالا، پھر دوسرا زمین کی طرف، زمین کی بڑی بڑی نشانیاں، پھر تیسرا زمین پر جو پھیلائی گئی ہیں. اس طریقے سے تاکہ یہ کہیں ایمان لے آئیں، ایمان سے محروم نہ ہو. دیکھیے، اور ہر مومن کی بھی خواہش ہوتی ہے، کبھی غیر کبھی ایمان لاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اس کی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دعوت دے رہے ہیں. سنیے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا. آسمان ہم دیکھ رہے ہیں، بلند کیا. بغیر عمد، بغیر سہارے کے، ستون کے تم دیکھ رہے ہو. تو اس کا ترجمہ یاد رکھیے گا کہ اللہ ہی نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ دو ترجمے ہوئے ہیں کہ رفع کا تعلق اور عمد جو ہے سہارا، اس کا تعلق کس سے؟ رفع کے ساتھ یا ترونہا کے ساتھ؟ اور دونوں طرف صحابہ ہیں. تو مشہور ترجمہ میں نے کر دیا. تو دوسرا ترجمہ مطلب کیا کہ اس نے بلند کیا ستونوں کو، جیسا تم بلند کیا آسمانوں کو بغیر سہارے کے، جیسا تم دیکھ رہے ہو. اس صورت میں رفع کے ساتھ ہوا، لیکن ایک آپ لگائیں ترونہا کے ساتھ، یعنی اس نے تو آسمانوں کو بلند کیا، دیکھیے بغیر سہارے کے تم دیکھ رہے ہو. یہ ایک دوسرا ترجمہ، یعنی کہ تم دیکھ رہے ہو بغیر سہارے کے. تو سہارے کی نفی نہیں، سہارا ہے لیکن تمہارے نظر نہیں آتا. جیسے کہتے ہیں نا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، بس یہی ہے. تو یہ ترجمہ رکھے کہ بغیر سہارے کے اس نے بلند کیا، جیسا تم دیکھ رہے ہو. بلند کیا بغیر سہارے کے، اور تم بھی دیکھ رہے ہو بغیر سہارے کے. بات ختم ہو گئی. اب رفع کے معنی کیا؟ کسی چیز کو اٹھانا، جیسے منارے کو اٹھاتے ہیں، ہے نا. ہاں، تو اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اٹھایا، نہیں، اس کی نفی بقرہ آیت نمبر 29. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ ہے اس نے بنایا. ثم استوى الی السماء، سما کے معنی کیا؟ بلندی. سما کے معنی آسمان نہیں، سما کہنے بلندی. پھر وہ اوپر چلا گیا. فسواہن سبع سماوات، پھر 7 بلندیاں بنا دی. تو کیا معلوم ہوا کہ اوپر بنایا.
نیچے سے بلند نہیں کیا، اس لیے بات ختم۔ جہاں قرآن کی آیت تشریح کر رہی ہے ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں۔ رفع السماء بغیر عمد ترونہا، تم دیکھ رہے ہو۔ اگر کوئی عمارت بناتا ہے، دیکھیے تاج محل، لوگ جا رہے ہیں زیارت کو دنیا سے، ابو الہول مصر کا، بڑی بڑی عمارتیں، بھائی پہلی عمارت ہے پوری بین الاقوامی ورلڈ میں، پہلی عمارت 100 منزلے کی، تعریف ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، مگر یہ دیکھیے نا، آسمانوں کو بغیر سہارے کے، بغیر ستونے کے، یہ ہے اللہ کی قدرت کا مظہر۔ باقی انسان کتنی ترقی کر جائے، لیکن یہ سب سے بڑی قدرت کا اظہار دیکھیے۔ اچھا سنیے، ثم استوى علی العرش، تو معلوم ہوا کہ اوپر، اب دیکھیے زمین میں جو کچھ ہے بنایا، ثم استوى الی السماء، پھر اوپر بلندی کی طرف چلا گیا، فسواہن 7 سماوات، 7 آسمان، ثم استوى علی العرش۔ کیا مطلب؟ آسمان بلند تر ہیں مگر عرش اس کا بلند ترین ہے۔ یہ ہے، آسمان بلند ہے مگر عرش اس کا اس سے بھی بلند ترین۔ آسمان عظیم ہے، عظیم تر ہے، مگر عرش اس کا عظیم ترین ہے۔ اچھا کیا مطلب ثم استوى علی العرش؟ دیکھو امام مالک نے کیا بات کہی کہ استوى علی العرش، عرش پر متمکن ہوا، عرش پر قرار پکڑا، معروف۔ کیسے، کیف مجہول، یعنی قرار پکڑا عرش پر، یہ معروف۔ کیسے، کیف یعنی کس طرح، نہیں جان سکتے، مجہول۔ دو باتیں ہوئی، ایمان واجب، ہمیں ایمان لانا ہے کہ واستوى علی العرش، سوال بدعت۔ دیکھو 4 باتیں، یہ کوئی فقہ کی بات نہیں بتائی، پوری عالم اسلام میں یہ بات لوگوں نے قبول کر لی۔ دیکھو ہے، دلیل کی ضرورت نہیں اس کے لیے، کہ واقعی بہت اچھی بات ہے۔ البتہ بعض لکھتے ہیں تو ان کا نام نہیں لکھتے، جبکہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی بات ہے، اور عقیدے والوں نے، اہل سنت والجماعت نے اسے مان لیا ہے۔ تو یہ استوا۔ اب سنیے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر اس نے مسخر کیا سورج کو، چاند کو۔ کیا مطلب مسخر کیا؟ دیکھیے ایک جگہ پر ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَكُم، تمہارے لیے۔ تو مسخر یعنی تابع نہیں کیا۔ بتائیے سورج چاند ہمارے تابع ہیں؟ نہیں۔ تو اگر وہاں ترجمہ آپ کرتے ہیں تابع کیا، تو کس کے تابع کیا؟ سخر لکم، ہمارے تابع تو نہیں۔ تو کیا مطلب؟ قانون کا پابند کیا۔ مسخر کیا یعنی قانون کا پابند، اور تمہارے لیے مسخر کیا یعنی تمہارے لیے اسے قانون کا پابند کیا، تاکہ رات کو سو جاؤ، دن کو اٹھ جاؤ۔ ہوا؟ تو لکم میں اور سخر میں کوئی فرق نہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، یجری، تو یہ دونوں، ان میں سے ہر ایک، سورج اور چاند، یجری، اور ایک ہے مشی، چلنا، اور ایک ہے یجری۔ یجری جو ہے، جو چلنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے یا 10 گھنٹے، تو یجری میں کم۔ تو یجری چلنے کی صفت، تیز رفتار، اس سے بھی بڑھ کر، تو یہ ہے یجری۔ تو یہ چاند سورج چلتے نہیں بلکہ یجری۔ اچھا کس میں؟ کل یجری لاجل مسمی، اللہ، اجل مسمی تک۔ تو اجل مسمی کیا؟ اجل مسمی یعنی ایک ان کی مدت معین کی گئی ہے، تو وہ کون سی؟ آخری دن تک، یہ اس میں جاری اور ساری رہیں گے، یہ ایک اجل مسمی۔ دوسرا اجل مسمی کیا؟ ترجمہ کیا ہے اپنے مدار میں۔ دیکھیے پلین اڑتے ہیں تو ان کا ایک روٹ ہوتا ہے نا، روٹ سے ہٹا گیا، کنٹرول سے باہر ہو گیا، تو یہ بھی ان کا یہ اجل یعنی کہاں سے گزرنا، تو دونوں معنی، ایک متعین ہے، وہاں سے ہٹتے نہیں، کیونکہ اگر یہ اپنے روٹ سے ہٹ گئے تو جہاں صبح ہونی تھی شام ہو جائے گی۔ یہ کس کے لیے؟ سخر لکم یا سخر الشمس والقمر
قانون کا پابند بنایا اور پھر کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ تو چاند سورج کی تو پوجا کرتے نہیں، لیکن انسان تو کرتے ہیں. جس چیز کو ہمارے لیے پابند بنایا، ہمارا پابند نہیں، وہ ہمارے لیے نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں اور ہم انہی کی پوجا کر رہے ہیں. تو اتنا کافی ہے. اب سنیے، اتنا کر دیا، آسمان بنائے، زمین بنائی، زمین میں جو کچھ ہے وہ بنایا، چاند و سورج کو بنایا، وہ برابر اپنے مدار میں چل رہے ہیں. کبھی ہوا کہ تاخیر یا کوئی گستاخی نہیں. اس کے بعد بھی یدبر الامر، تدبیر. دیکھیں آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں اور دوسری بھی صورتوں میں اللہ اس کی صفت الحی القیوم، زندہ ہے اور تھامے ہوئے ہے. اب یہ تیسرا اس میں اضافہ کیجئے، یعنی صرف اگر آپ اللہ پر بولنا چاہیں. دیکھیے تدبیر کیا مطلب؟ تدبیر یدبر الامر، چاند کو تو پابند بنایا، سورج کو پابند بنایا، مگر وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے. تو تدبیر کسے کہیں گے؟ دیکھیے یہ سینگ کی پھلی ہے نا، بچے کے ہاتھ میں دے دو، یا کاجو کی بیج تو سب طرف نہیں ہوتی، کہا کہ توڑو، تو وہ تو ایک ہتھوڑا مارے گا تو سب بیکار ہو جائے گا. تو تدبیر کیا ہے؟ وہ پھلی ہو سینگ کی تو اس کا سر تھوڑا سا دبا دو تو پھٹ جاتی ہے، کھول کے دانہ نکال لیجیے. یا کاجو کا بیج اس کی آنکھ پر تھوڑا سا مار کر اس کو کھول دیں، اس کا نام ہے تدبیر. اگر آپ کوئی بھی کام بغیر تدبیر کے کریں گے تو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ تو ہماری تدبیر، یہ سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا تدبیر کرتے ہیں؟ یدبر الامر. سورج کتنا گرم ہو، کتنا کم ہو اس کی ڈگری، یہ سب تدبیر سے کر رہے ہیں. اگر یہ تدبیر یعنی ایسا نہیں، کیونکہ بات جو 72 اور 73 فرقے والی بات آپ سنتے ہیں نا، اس میں ایک فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز ہر ایک کو سونپ دیا. بس اللہ نے سونپ کر وہ ہٹ نہیں گئے، آرام نہیں کر رہے ہیں. حی قیوم اور یدبر الامر. ٹھیک ہے، فرشتوں کو کام سپرد کر دیا، مگر پھر بھی یدبر الامر. تو وہ تدبیر کرتے ہیں ہر معاملے کی. اب اس تدبیر کی ہی یہ صفت، اب کس کی صفت آ رہی ہے؟ تدبیر کی. تدبیر کا مظہر، جیسے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان کا مظہر نماز، روزہ، زکوٰۃ. تو اس تدبیر کا مظہر سنیے، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تدبیر کا مظہر کیا؟ کہ جب یہ ایمان سے محروم ہے، اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو ایمان لاتے ہیں اکثرهم مشرکون. تو اللہ نے تدبیر کی. کیا تدبیر؟ یفصل الآیات، آیتیں تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو. یہ ہے وہ بات، رب سے ملنا ہے. بھائی رب نے بنایا، سبھی جانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا، مگر یہ یقین کرنا کہ جس طرح اس نے بنایا پھر دوبارہ اس کے پاس جانا ہے، اس کا یقین ہو جائے تو انسان پھر راہ راست ہدایت پر آنے کی اس سے توقع کی جا سکتی ہے. تو یوں کہا جا رہا ہے ربکم توقنون. تو یہ نشانیاں کون سی بتلائیں؟ آسمانی. اب رخ ہو رہا ہے نیچے زیر زمین کا. تو سنیے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب زمین پر وہی ہے جس نے مد الارض، زمین کو پھیلا دیا اور بنایا. اس میں دیکھیے تدبیر، رواسی، کھوٹے، پہاڑ. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، اس لیے تاکہ زمین ہلے نہیں. وہ انہارا، ندیاں، تاکہ تمہیں میٹھا پانی نصیب ہو. اب یہ کنویں میں، چشمے میں یہی پانی سب جذب ہو کر جاتا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میوے فروٹ میں بنائے. جعل فیہا زوجین اثنین،
اللہ اس میں جوڑے بنائے، جوڑے بنائے. اب یہ جوڑے جو ہے کھجور والے تو پہلے سے جانتے تھے کہ اس میں جوڑا ہے. اب بعد میں سب واقف ہو گئے، آج کل تو ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی، کیا اب سب جانتے ہیں کہ ہر قسم کا درخت لیں، پھل لیں، پھول لیں، اس میں جوڑے ہیں، اس میں جوڑے ہیں. لیکن جوڑے کا ایک مطلب نہیں کہ ایک کیلے کا درخت نر تو دوسرا مادہ، نہیں. جوڑے مطلب ہے کہ 100 کیلے کے درخت کیلے دے رہے ہیں تو ایک نر. یہ ہے نر اور مادہ، نر اور مادہ. دیکھو آم کے درخت ہیں، 100 ہزاروں لگائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک نر اور ایک مادہ، نہیں. مطلب ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو پھل دیتے ہیں، کچھ نہیں. وہ کیوں؟ چونکہ نر مادہ کا زوجین، جوڑا. اچھا دوسرا مطلب ایک ہی پھل ہے مگر اس میں بھی ہم نے جوڑا بنایا. دیکھو خیر کا مقابل خیر، بہتر کا مقابل بہتر، تو فروٹ کا مقابل بھی پھل کا مقابل، کہ اس میں لذت وغیرہ جیسے آئندہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھنے میں، حجم میں، مٹھاس میں فرق رہتا ہے. چلیے اور بھی جوڑا ہے. میٹھا ہے تو تیکھا ہے. میٹھے کے مقابلے میں کتنے؟ تیکھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے. دیکھیے تو سامنے 3 ہے، تو اس جوڑ کا مطلب کیا؟ مختلف. جوڑے بنائے. یغشی اللیل النہار، اللہ ڈھانکتا ہے رات کو دن پر. اب اس میں جوڑا کون سا؟ رات اور دن. تو نر کسے کہیں گے، مادہ کسے کہیں گے؟ رات کو دن پر ڈھانکتا ہے یا دن کو رات پر؟ کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. اصل کون؟ رات کہ اصل دن؟ اللہ نے پہلے کسے پیدا کیا، رات کو یا دن کو؟ کیا کہیں گے ہم؟ سوچئے ذرا، سنیے. اللہ نے کوئی کہے گا کہ رات کو، کوئی کہے گا دن کو، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دن ہو. دن پہلے ہو نا، ایسا نہیں ہے. رات جوز دن کا، دن جوز رات کا. جس وقت رات کو بنایا دن کو بنایا. وہ کیسے؟ وہ کیسے بنایا؟ جس وقت دن کو بنایا، بتائیے دن کہاں تھا؟ آسٹریلیا میں تھا. اس وقت رات کہاں تھی؟ تو ایک ساتھ بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو پہلے کون سا دوسرا کون سا؟ بات ہی نہیں. ایک ساتھ، ایک ساتھ. اب بھی دیکھیے ہم دن میں ہیں، لوگ رات میں ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہ مثال کافی ہے. مطلب دونوں کو جوڑا ایک دوسرے کا، رات کو دن میں، دن کو رات میں. چلیے. ان فی ذلک الآیات، ذرا سوچے تو صحیح، کس کے لیے؟ یتفکرون. اللہ اوپر کیا تھا؟ یوقنون، توقنون، یؤمنون. پھر کیا؟ توقنون. ایمان لے آؤ. ایمان کے بعد یقین کرو. اب جب یقین کر لیا تو فکر بھی تو کرو، اس میں فکر کرو. چلیے مزید اب جو چیزیں پھیلائی ہیں وہ سنیے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دیکھیے یؤمنون، یوقنون، تفکرون، یعقلون. زمین میں قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے، کسی کی کھیتی کسی کے باغ، ملے جلے ہیں، پڑوسی، مجاور، متجاورات. وہ جناتن، اور باغات انگور کے، زرعن کھیتیاں، نخیل کھجور کے، سنوان وغیر سنوان. سنوان اکھیرا یعنی کھجور کا ایک ہی تنا. آم دیکھو تو 3 شاخیں 4 شاخیں، تو اکھیرا اور دکھیرا، دوہرا. یہ سب بنایا اللہ نے. یسقیٰ من ماء واحد، پانی کون سا؟ ایک ہی. کسی کے کیلے کے درخت ہیں، کسی کے آم کے، کسی کے کھجور کے، کسی کے بینگن، کسی کے ٹماٹر، اور پانی آپ کا چشمہ ایک ہی. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. اللہ ہر ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی. کس میں؟ لذت میں ہے. یہ کیا بات ہے؟ ایک ہی زمین ہے، پڑوس میں ہے، کہیں انگور کا مزہ، کہیں آم کا، کہیں کاجو کا. یہ کیا ہے؟ تفکرون، غور کریں.
تو اس میں کیا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور یہی کہ اب تو آپ انگور لائیں 4 قسم کے تو ذائقے مختلف، تو یہ سب غور کریں، فکر کریں، کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔ اب سنیے، اتنی تفصیل بتانے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، بتائیے کہ عجب ہے کہ نہیں، تعجب کی بات ہے کہ نہیں، تعجب ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلام پاک کو پیش کیا، وہ لوگ ایمان سے محروم رہے، وَلَوْ حَرَسْتَ اے رسول وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو تعجب کرتے ہو اے رسول، یقیناً تمہیں تعجب کرنا چاہے، ہم تو اس سے بھی بڑا تعجب کرتے ہیں۔ تو سنیے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رسول تعجب کرتے تھے، یقیناً کرنا چاہیے۔ اے رسول، اے نبی، اگر آپ تعجب کرتے ہو، اس سے بھی بڑے تعجب کی بات ہے، وہ کیا؟ سنیے، قولہم، ان کا یہ کہنا، اذا کننا ترابا، کیا ہم مٹی ہو جائیں گے؟ وہ لوگ بھی دفناتے تھے، یہ جلانے کا سلسلہ تو ابھی کا ہے، نئی ایجاد ہے، اس لیے جلاتے ہیں تاکہ زندہ ہی نہ اٹھے، مطلب ہے اسی سے پھٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا تو کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، تو یہ تعجب ہے۔ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ پیدا کرنا مشکل تھا یا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو ان کی یہ بات بڑی تعجب کی ہے۔ دیکھیے، عجب، ان کا یہ قول عجب ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں زنجیریں، یہی لوگ اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ، کلام پاک میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ جو دوبارہ پیدا کرنا مشکل کیا ہے۔ برسات کے موسم کے بعد 4 مہینے 6 مہینے فصل کاٹی جاتی ہے، پھر سارا اس کے گھاس وغیرہ زمین جانور رونتے ہیں اور ختم ہو جاتی ہے، پھر جب موسم بہار آتا ہے برسات تو پھر وہ ہریالی آ جاتی ہے۔ یہ کیا سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہے تعجب کی بات۔ اچھا، اولئک، تو یہی لوگ جو انکار کر رہے ہیں، اصحاب النار، اللہ اصحاب کسے کہیں گے؟ ساتھی، 2 ساتھی، عمر، ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال لصاحبہ لا تحزن، تو ساتھی کا مطلب کیا؟ رسول ابو بکر کے ساتھی، تو ابو بکر کس کے ساتھی؟ رسول کے ساتھی۔ وہ ہم جا رہے ہیں 2 ساتھ میں، تو ہم آپ کے ساتھی، آپ ہمارے ساتھی۔ اصحاب النار، یہ انگار کے ساتھی، انگار ان کا ساتھی۔ اللہ ہمیں محفوظ کرے، کیسی سزا؟ اصحاب النار۔ ہاں، اچھا، ہدایت تو ملی نہیں، اتنے دلائل کے بعد سنتے نہیں، اور پھر ہمت دیکھیے، اس لیے کہ اصحاب النار ہے نا۔ تو سنیے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یستعجلونک، اے رسول نبی محمد، تجھ سے جلدی کر رہے ہیں، کس میں؟ بالسیئۃ، عذاب میں، کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آد ہم کے گا، ورنہ قیامت کے دن۔ قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے۔ واجب تو یہ تھا کہ دعوت کو قبول کرتے، تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ۔ فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کا قول، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ دعوت رسول حق ہے، فامطر علینا من السماء، تو پتھر برسا دے،
اب تینا بعذاب علیم یا دردن، یہ ہے قبل الحسنہ، ابھی سے عذاب مانگنے لگے، اتنی جرأت. قد خلت من قبلہم المثولات، مثولات ایک ہوتا ہے ثلث، اس کا تسنیہ ثلثان، ثلثا، یہ ثلث نہیں ہے. ایک ہے مثال، مثال سے امثال، و تلک الامثال، یہ ہے مثولتن، تو مثولات یعنی مثالیں. لیکن یہ کون سی مثالیں؟ عقوبات کی مثالیں، جرم کی مثالیں، ہمیں سے مثولات نہیں کہا جاتا. لیس مثلی شیء ضرب اللہ امثال، لیکن یہ گزشتہ لوگوں کے عقوبات کی مثالیں گزر چکی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، یہ مراد ہے. لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ، تیرا رب بڑا مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر، علی ظلمہم. کیا مطلب؟ اللہ یوں ہونا چاہتا وَإِنَّ رَبُّهُمْ لَذُو مَغْفِرَةٍ، ایسا ہونا چاہے نا. ربک، ربک، اصل میں انوں کا ہٹا دو تو ربک، اس کو ذہن میں رکھے، اصل تو ربک ہے، وہ ان کی وجہ سے. تو اگر میں کہوں کہ ربک، وہ بھی صحیح ہے. تو ربک، تیرا رب، ان کا رب نہیں کیوں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول جب تک تو ان میں ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے منسوب کیا تیرا رب. اوہو، نبی کریم رحمت للعالمین، کہ تیرے سبب تو ہے، تیرا وجود، ہم ان پر عذاب نہیں، یہ فرما، یہ نہیں فرما رہے ان کا رب. دیکھیے اس میں جامعیت. اچھا، علی ظلمہم، علی کے معنی پر، لیکن علی کبھی معنی میں کس کے آتا ہے؟ مع کے. علی ظلمہم یعنی ان کے ظلم کرنے کے باوجود. ورنہ یاد رکھو اے محمد، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، ورنہ تیرا رب تو سخت سزا دینے والا ہے. لیکن ہمارا اصول ہے آپ رحمت للعالمین، ان پر عذاب نہیں آئے گا. اب سنیے مزید. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. کہتے ہیں کافر کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. وضاحت ہو چکی، آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی معجزہ، آیت کے معنی آیت. نشانی سورہ رعد پڑھ کے سنا رہے ہیں، سورہ یوسف سنا دی، اور پھر اور نشانی مانگتے ہیں. تو کہہ دو انما انت منذر، آپ کا کام کیا؟ ڈرانا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا ہے، تو تمہیں ہم رہبر بنا کر ان کو بھیجا ہے. اب ذرا حاضر دماغ رہیے. یدبر الامر یفصل، ٹھیک ہے نا. اچانک شروع ہوتا ہے، اب بیان کون سا؟ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. اچانک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو عورت کے حمل میں ہوتا ہے. اچانک تبدیل ہوا؟ تبدیل نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی لے آؤ، نشانی لے آؤ. صفا کو سونے کا بنا دو، مروہ کو سونے کا بنا دو، باغ بنا دو. یہ کیا کیا کہتے ہیں. تو اے رسول، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہم اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں ان کو، اس سے بھی زیادہ. یہ کیا؟ یہ جو کہتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے حرکات کیا ہیں، یہ محروم کیوں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہم جانتے ہیں. انہیں معلوم ہو کہ اپنے نفس میں دیکھیں رحم میں مادر میں کیا ہے، اسے بھی جانتے ہیں. تو آپ سنیے، اس آیت کو سمجھیے، کئی مسائل اس میں حل ہوں گے. اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما تحمل کل انثی. پہلے ترجمہ کو ذہن میں رکھے گا، ترجمے مختلف کیے گئے ہیں، لیکن وہ ترجمہ ظاہر ہے کہ ترجمہ لوگوں نے یہی کیا ہے اکثر، کہ عورت کے پیٹ میں جو ہوتا ہے، اصل میں تحملوں نے جو اٹھاتی ہے، یہ رزلٹ ہی ترجمہ ہے کہ پیٹ میں جو ہوتا ہے. لیکن عورت کا ذکر یہاں نہیں ہونا چاہیے. عورت بولو تو صرف انسان. تو یوں کہہ رہے ترجمہ، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے ہر نر
یہ ہر مادے کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، یا یوں کریں کہ ہر حاملہ کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے. تو آ گیا نا. ہر حاملہ چاہے انسانوں کی دنیا میں ہو، چاہے جنگلوں میں کوئی حمل سے ہو، چاہے اونٹوں کی دنیا ہو، چاہے مچھلیوں کی ہو، چاہے پہاڑوں میں اور غابوں میں کوئی حمل سے ہو. یہ ہے اس کا ترجمہ. تو یوں کریں کہ ہر حاملہ، عورت کا ذکر مختص ہو جاتا ہے نا. بکری کے پیٹ میں کیا ہے؟ اچھا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ٹھیک ہے اللہ جانتے ہیں. وما تغید الارحام وما تزداد، تو تغید یہ مقابل کس کا؟ زیادہ یعنی زیادہ، تغید یعنی کم. دیکھیے سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں 44 نمبر آیت میں وقیل یا سماء اقلعی یا ارض اقلعی ابلعی ویا سماء اقلعی، ہے نا کہ زمین نگل لے اور آسمان تھم جا. وغیض الماء، پانی سوکھ گیا، کم ہوا نا. تو غیضہ کم ہونا. تو رحم میں کیا کمی؟ تغید الارحام. اور کیا زیادتی؟ کیا مطلب؟ حاملہ کے پیٹ میں ہے، 7ویں مہینے میں ڈیلیوری ہوگی یا 9ویں مہینے میں ہوگی. اور 9 مہینے تو یہ ہم سب جانتے ہیں. 2 سال سے قتادہ کی میں روایت بیان کرتا ہوں نا، حضرت قتادہ یہ 2 سال میں پیدا ہوئے، یعنی رحم سے لے کر. تو تزداد نارمل 9، 10، 11، 12 سال، 2 سال. آج کل تو مسائل پیدا ہو جائیں گے مگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ ایک چیز. اور کیا جانتے ہیں؟ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہی کہیں گے نا. ہاں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج تو ڈاکٹر جانتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ اس بچے کا ہارٹ خراب ہے، اس میں 2 ہول ہیں، جانتے کہ نہیں جانتے؟ جانتے. تو اشکال یہ ہے کہ یہ آیت کہ ہر حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. زیادتی، کمی، 7 مہینے، 9 مہینے، 12 مہینے پچھلے لوگوں کے لیے. اور آج کل کی ترقی یافتہ سائنس، چونکہ سائنس نے لوگوں کی آنکھیں اتنی تیز رفتار کر دی ہیں کہ پردے اڑ گئے، دور کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. دیکھو پیٹ میں کیا نظر آتا ہے. تو کیا پچھلے لوگوں کے لیے یہ آیت تھی اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ سوال، تاکہ سمجھ میں آئے. ایسا ہے تو آپ یہی جواب دیں گے یقین کا کہ ایسا نہیں. تو ایسا کیوں نہیں؟ ثابت کر کے دینا پڑے گا نا. دیکھیے پہلی بات یہ آپ لکھ لیں، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر حاملہ لڑکا اٹھائے ہوئے کہ لڑکی اٹھائے ہوئے؟ یہاں ہے نہیں ہے. لڑکا لڑکی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہر حاملہ کیا اٹھائے ہوئے ہے. چلیے لڑکا لڑکی بھی مان لیں. تو یہ آیت پچھلے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے یکساں ہے. اس کی وجہ کیا؟ آپ دلیل سنیے. آدمی آثار ہے نا، برسات. آج کل سائنس بتاتی ہے کہ طوفان آنے والا ہے 3 دن کے بعد اور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں سائنس کیوں؟ آپ خود ہی بیٹھے ٹرین میں، کبھی سفر کیا ہے نا، ہر اسٹیشن 1 گھنٹے کے بعد آتا ہے. آپ کو 10ویں اسٹیشن پر جانا ہے تو آپ نے کہا اگر یہ گاڑی اسی رفتار سے چلی تو 2 بجے ہم اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے. بتائیں اس کا نام غیب کی خبر ہوئی؟ غیب کی خبر تو نہیں ہوئی، چونکہ آپ نے اندازہ لگایا، ٹھیک ہے نا. تو آپ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ اس کی پیدائش 15 دن کے بعد ہوگی، یا کہ سائنس بتاتی ہے کہ 3 دن کے بعد طوفان آنے والا ہے. تو ڈاکٹر سے کہیے، یا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ حاملہ ہے، وہ کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں نا بلڈ کا اور پیشاب کا، تو اس سے کہیے کہ آپ کیسے بتا رہے ہیں، آپ کے پاس غیب کی خبر ہے؟ تو بولے نہیں، وہ بلڈ ٹیسٹ کیا، اس میں ظاہر ہوا کہ یہ حاملہ ہے. تو اس کا نام غیب نہیں، اس کا نام غیب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم. تو آپ نے وہ ٹیسٹ کیا اور آپ نے معلوم کیا کہ یہ حاملہ ہے، یہ اس کی ڈیلیوری 15 دن کے بعد ہوگی. لہذا اچھا دوسری طرف دیکھیے،
یوسف علیہ السلام کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا، 7 گائیں دکھائی گئیں کہ قحط آئے گا. کیا فرمایا؟ مما علمنی ربی. تو غیب کی خبر نہیں ہوئی. تو ذہن میں رکھیے کہ ہم جو ترقی کرتے ہیں آثار سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. لہٰذا یہ آیت ہمارے لیے بھی جیسے ہے ویسی پچھلے لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں. البتہ پچھلے لوگ بھی جب 7 مہینے کا ہو جائے تو وہ بھی بتاتے تھے بغیر کسی آلے کے، کیونکہ حاملہ کی پوزیشن جو ہے کتنی پھولی ہوئی ہے، کتنا اور کس طرف بڑا ہوا ہے پیٹ، اس سے بتاتے تھے کہ یہ لڑکا یا لڑکی ہے، بغیر کسی آلہ کے. تو مطلب کس سے؟ حواس سے خمسہ سے بتایا. اس کا نام علم غیب نہیں. تو کہنے کا مطلب اس آیت پر الجھ جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، جبکہ آج کل سائنس بھی جانتی ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. اچھا، دوسری چیز، فرشتہ جب آتا ہے، نطفہ جب اس کا رحم مادر میں اسٹور رکھا جاتا ہے، اس وقت سے اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے جب آتا ہے نا 120 دن کے بعد کہ لڑکا یا لڑکی، نیک یا بد، اس کی عمر کتنی، اس کا رزق کتنا، تو اللہ تعالیٰ اسے بتا دیتا ہے کہ یہ عمر لکھو. تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مادر کے پیٹ میں جانے سے پہلے جانتا ہے. دیکھیے شادی ہوئی لوگوں کی، کتنے بچے ہونے والے ہیں اللہ جانتا ہے پیدا ہونے سے پہلے. لہذا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی. اب سنیے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب کا جاننے والا، الشہادہ کا ظاہر پوشیدہ، الکبیر المتعال. اللہ الکبیر متعال کیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، وہی ہے متعال. اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی. تو کبیر ہر چھوٹے سے بڑھ کر نہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بڑھ کر نہیں. الکبیر بڑا ہے اور بہت ہی بلند ہے، جس کی کوئی حد نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت. نہیں تو وہ ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا بھائی ہے، وہ بڑا پن نہیں اللہ تعالیٰ میں. الکبیر المتعال. تو جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ تو یہ الکبیر متعال کا ترجمہ ہے. اچھا، وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. ہر چیز کا ایک اندازہ کیے ہوئے ہے. ہر چیز کا اندازہ مطلب کیا؟ ہر تقدیر جو ہم کہتے ہیں نا، یعنی توازن سے ہر چیز کا اندازہ. پیٹ میں بچہ جائے گا، کتنے مہینے رہے گا، 7 مہینے رہے گا، 9 مہینے رہے گا، اور کتنی عمر پائے گا، کیا بنے گا، اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب مقرر کر رکھا ہے توازن کے ساتھ. اور یہ ہر چیز اس کا صرف اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یدبر الامر یفصل الآیات، خلق الشمس والقمر، ہر چیز میں اس کا ایک توازن ہے اور ایک مقدار ہے. اگر یہ نہ ہو تو معاملہ غلط ملت ہو جائے گا. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ سواء منکم، سنیے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. سوا استعمال ہوتے ہیں، سوا برابر. تم میں سے جو کوئی اسر القول، بات کو چھپائے، سری، ومن جہر به، اور جو ظاہر کرے، زبان پر لایا، پہلے دل میں رکھا اور پھر زبان پر لایا. ومن ہوا مستخف باللیل، رات کو چھپائے اپنے آپ کو. کہاں چھپائے؟ کسی کوٹھی میں جا کے چھپائے، لائٹ بند کر دے، پلنگ کے نیچے کہیں بھی چھپا دے اپنے آپ. پہاڑوں کی کوہ میں چلے جائے رات میں. وسارب بالنہار، اور دن میں حرکت کر رہا ہو. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے، سواء برابر ہے، تم میں سے کوئی بھی دل میں بات کرے، زور سے بات کرے، رات میں چھپے، دن میں حرکت کرے. سنیے ہمارے بارے میں تو اثر یعنی کیا؟ سر. یعنی انسان نے ایک بات دل میں خاموشی سے، سر کسے کہیں گے؟ کسی دوسرے کو نہ بتائے. جہاں آپ نے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، کسی کو نہیں بتانا، یہ سر نہیں، یہ سر نہیں ہوا. آپ نے اس کے پاس امانت رکھ دی، اب یہ سر نہیں رہا. لیکن یقین مانیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا جو سر ہے نا، اسرار، وہ اسرار آپ کے دل میں آنے سے پہلے سے جانتا ہے.
جانتا ہے کہ نہیں؟ جانتا ہے. تو آپ سنیے، یہ جو چھپا ہوا ہے اور چل رہا ہے اور جو اسرار اس کے پاس ہیں سب سنیے گا. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اس کے لیے لام، ایک ہوتا ہے علا، ایک ہوتا ہے لام. لام یعنی اس کی مصلحت. اس کے لیے معقبات ہیں. یہ معقبات کیا؟ معقب، یہاں لفظ سنتے ہیں نا، معقب. پاسپورٹ اقامہ یہ بنانے کے لیے جو ایجنٹ، اسے کیا کہیں گے؟ معقب. تو معقب کیا کرتا ہے؟ آپ کے کام کا تتابع فالو کرتا ہے. تو آپ اس کے لیے فالو کرنے والے معقب ہیں اللہ کی جانب سے. کہاں ہے؟ من بین یدی، سامنے، ومن خلفی، پیچھے. اللہ دیکھیے رات دن میں جو ہم کر رہے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. کیا مطلب اللہ کے؟ جی، یحفظونہ من امر اللہ، فرشتہ ہے. یہ جو فرشتے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے بہت خطرناک موقع آیا، فرشتے کو تقدیر کا علم نہیں، تو فرشتہ جو کرتا ہے من امر اللہ نے اسے سونپ دیا. اللہ تبارک تعالیٰ تو بمقدار توازن تقدیر اللہ کے. دیکھیے من امر اللہ. تو جب فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من امر اللہ، تو آپ نے نام سنا ہوگا نا کہ موکل ہے نا، فلاں کے پاس موکل رہتے ہیں. موکل بڑا ہے، فرشتے بڑے؟ موقب بڑا یا موکل بڑا آپ کا؟ موکل تو وکیل کورٹ میں جاتا ہے، یہ ان کا وکیل ہے. اب بڑے اطمینان سے لوگ دوڑ رہے ہیں علاج کرنے کے لیے، موکل ہیں. موکل کچھ نہیں کر سکتے، فرشتے کچھ نہیں کر سکتے. فرشتے من امر اللہ. اچھا، اب یہ موقف کون سے؟ جیسے کہ حدیث میں ہے فجر میں آتے ہیں، دیکھیے، اور ایک عصر میں، ہے نا، یہی وہ فرشتے ہیں. اب یہ موقف ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے. یہ موقف سامنے اگر کوئی خطرہ ہے تو اللہ کے اذن سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اچانک اسے ایسا جھٹکا آئے گا تو وہ راستہ تبدیل کر دے گا، یہ اس کی حفاظت ہے. مگر یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں موکل کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ یقین ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دو اللہ کی جانب سے فرشتے ہیں، لگے رہیں. شیطان بھی ہے وسوسہ دینے والا، مگر یہ دو فرشتے ہیں. تو ہمیں کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ یحفظونہ من امر اللہ. اس کے باوجود بھی حکم ہو رہا ہے کہ جب باہر نکلیے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ. دیکھیے لیکن بات کیا ہے؟ دیکھیے ان اللہ لا یغیر، اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتے کسی قوم کی حالت یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. بِأَنفُسِهِمْ، کیا مطلب؟ کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یا کہ اچھی حالت میں ہیں لیکن وہ اپنی ہاتھ کو بدحالی میں تبدیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بدحالی کی طرف لے نہیں جاتا، مگر وہ خود ہی پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو پھر اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. موقب ہیں، دو موقب ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، مگر اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا. فساد، اب اس پر گرفت آنے والی وہ موقب بھی کچھ نہیں کر سکتے. فلا مرد له، دیکھو فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے. فلا مرد له. تو جب فرشتے نہیں کر سکتے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ وما لهم من دونه من وال. یہ وال پہلی دفعہ لفظ آیا ہے. ہم سنتے ہیں ولی، ہے نا، من ولی، یہ ہے والی. تو اللہ ہمارا ولی، اللہ ہمارا والی. لیکن من ولی، من علی تو آتا ہے، لیکن والن سے والیون نہیں آتا، قاضیون نہیں. تو ای ان سے ان، عادلو عادلن، قاضن والن. لیکن یہ اصل میں ہے کیا؟ والی، یا کے ساتھ. تو یہ گرامر ہے. تو اللہ کے سوا ان کا کوئی سرپرست نہیں. جب کوئی مشکل آئے گی تو سنیے، فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہیں، لیکن جب ہمارے نفس میں فساد آئے گا تو ہماری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا. پھر اللہ کی جانب سے مار اور پکڑ. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک توفیق دے
اور امت مسلمہ پر جو زبون آئی ہے انہیں توفیق دے کے راہ راست پر آ جائیں، شرک سے بچیں، قرآن و سنت کو اپنائیں، اور تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو بھیجتا ہے بجلی، ہے نا، برق، بادل کی گرج ہوتی ہے، بجلی آتی ہے، خوفاً و طمعا، کچھ لوگ ڈرتے ہیں اور کچھ کو لالچ ہوتی ہے۔ لالچ کسی جنہوں نے کھیتیاں لگائی ہیں کہ اب پانی برسے گا، جو راستے میں چل رہے ہو خوف ہوتا ہے انہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ خوف بھی، اور جس وقت بستیاں الٹا دی گئیں اس وقت تو عذاب کہ طوفان بھی آئے۔ وہ یونشئ السحاب الثقال، اور وہ بڑے بڑے بوجھ والے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ اب یہ آخری آیت سنیے، چونکہ رات سے شروع ہوا تھا تو رات کی دعا پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ شدید المحال، محال یعنی کیا؟ ہم بولتے ہیں نا لا محالہ، یہ محال ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، بے بس۔ تو یہ شدید المحال یعنی بہت ہی قوت والا، ہمارے لیے محال، مگر اللہ تعالیٰ سخت قوت والے۔ تو سنیے، وہی ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، الرعد، یہ بادل کی گرج اصل میں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ حَدِيثَهُمْ، تم ان کی تسبیحہم، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ چونٹی ہم تسبیح کو سمجھتے ہیں، مگر اللہ نے جسے قدرت دی، سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا سورہ نمل میں تو بول دی یا وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ارے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، لشکر لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، ان کا لشکر تمہیں رون نہ دے، وہ جانتے نہیں، تو ہنس پڑے۔ تو یہ وسخرنا الجبال معه، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو ہم نے مسخر کر دیا، یعنی تابع، وہ جب پڑھتے تھے زبور تو وہ بھی پڑھتے تھے، ہم سمجھ سکتے نہیں۔ ہدہد کتنا حقیر پرندہ، تاخیر ہوئی تو بولے کہ اسے سزا یا ذبح، مگر کیا کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ، آپ سلیمان، آپ احاطہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو جو معلوم نہیں اس کا میں احاطہ کر کے آیا ہوں، میں نے پایا ایک قوم کو سورج کی پوجا کرتی ہے۔ تو ہر چیز، تو گرج بادل کی یہ تسبیح پڑھے، یہ بھی تسبیح پڑھتی ہے۔ بجلی، اچھا، والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے اللہ کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ اچھا، ویرسل الصواعق، بھیجتا ہے کیا؟ بجلی کو، فیصیب بہا من یشاء، تو جس پر چاہتا وہ پہنچتی ہے۔ اور کیسے پہنچتی ہے یہ کڑک؟ کیسے پہنچتی ہے؟ وہم یجادلون فی اللہ، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ اب اس کا شان نزول بتا دیا گیا ہے، وہ بھی سنا دوں کہ کوئی شخص سوال کر رہا تھا کہ یہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ توحید کے بارے میں، تو اچانک بجلی آئی اس پر، بہرحال یہ اس کی سزا تھی۔ اصل یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بادل ہیں، یہ بجلی ہے، یہ فیصیب بہا من یشاء، کسی پر رحمت بن کر جاتا ہے، کسی پر زحمت بن کر جاتا ہے۔ لیکن جب زحمت بن کر جاتا ہے تو کیسے؟ وہم یجادلون فی اللہ۔ تو ایک چیز ہمارے سمجھ میں آئی کہ یسبح الرعد بحمدہ، بادل گرجتا ہے اس کی تسبیح ہوتی ہے، فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو حکم ہے حدیث شریفہ میں کہ جب مرغا اذان دے، ہم بولتے ہیں نا جب چلاتا ہے وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو الحمدللہ کو، اور گدھے کی آواز کیا ہے؟ اعوذ باللہ کو، شیطان کو دیکھتا ہے۔ مگر یہاں چونکہ دعا، کتابوں سے دعا یاد نہیں ہوتی، اس لیے اس دعا کو یاد کر لیں۔ دیکھیے جب غرج کی آواز سنو تو یوں کہو سبحان الذی، بس سبحان الذی اتنا بڑھانا ہے، پھر یسبح الرعد بحمدہ اتنا کافی ہے، یا اور بڑھائیں والملائکۃ من خیفتی، یہ حدیث میں دعا ہے۔ تو اتنی پوری یاد کریں، یا سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ، تو ہم بھی اس تسبیح میں شامل ہو گئے۔
تو اتنا ہی کافی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. یہ ابھی 5 منٹ ہیں آپ کے ساتھ. چلیے سوال کریں تو پھر کہیے. آئندہ کا درس آ جائیے چونکہ بہت اہم ہے. شرک اور اللہ کو پکارنا، دوسروں کو پکارنا، تو وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں. جی جی ہاں جی. نہیں وہ ایک طریقہ ہے، ہر جگہ پر 2 جوڑے. اصل میں زوجین اثنین 2 جوڑے، زوجین اثنین 2 جوڑے، 2 جوڑے نے 2 جوڑے. جی جی ہاں جی ہاں تو ہاں جی ہاں فرق ہے. جی جی فکر میں اور عقل میں فرق ہے. دیکھو یہ جو ہمارے حواس سے خمسہ ہے نا، یہ حواس سے خمسہ سے دماغ تک جاتا ہے، اور دماغ سپلائر ہے، دماغ پہنچاتا ہے دل میں. تو دماغ کو ہم کیا کہیں گے؟ عقل. اور تفکر کہاں کریں گے؟ دل کو. تو یہ فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو پہلے تو یوں کہا گیا کہ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے. اچھا پھر یوں کہا گیا کہ تاکہ تم یقین کرو. کس کا؟ قیامت کے دن. تو یقین میں اور فکر میں فرق ہے. دیکھو پہلے تو یقین کرو کس پر؟ یہ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کا رخیل ہے، یقین کرو. یومنن کے معنی بھی یقین کرو. پھر یقین کس پر کرو؟ ملاقات. پھر کیا ہے تیسرا لفظ؟ یتفکرون. تو یہاں یقین کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یہ جو زمین میں ہم نے جو بچھا ہے اس کو غور و فکر سے کام لو. تو فرق ہوا نا، غور و فکر. پھر کیا کہا گیا؟ یعقلون، سمجھنے کی کوشش کرو. تو تفکرون اور تعقلون میں فرق ہے. تفکرون میں غور و فکر کرو. سارے غور و فکر کر رہے ہیں. اسلام کے خلاف بھی جو ہیں وہ بھی غور و فکر کر رہے ہیں نا. لیکن اللہ کو یہ بھی مطلوب نہیں. تعقلون، سمجھو. تو اگر تمہارا غور و فکر کی انتہا تعقل پر نہیں آئی تو وہیں رک گئے. تو پہلے یقین کرو، پھر فکر کرو، پھر تعقلون، سمجھو. تو یا کاش کہ اگر یہ سمجھتے کہ اصل دین تو اسلامی ہے، آدم علیہ السلام اسلامی لے کر آئے تھے، ساری سرزمین اسلامی ہے، تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. چلیے اور کچھ ایسے سوال کیجئے. سوال نہیں دہرایا میں نے. میرا ان کا سوال یہ تھا کہ یومنون، پھر توقنون، پھر یتفکرون، پھر یعقلون، یہ مختلف کیوں؟ تو پھر وہ یوٹیوب والے شکایت کریں گے. تو اس کا یہ فرق بتلا دیا. کہیے اور کچھ. ہاں وہ چونکہ اب اس کا میں جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم سمجھ نہیں سکتے. تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ تسبیح ہی پڑھتی ہے اس شکل میں. چونکہ کیا ہے دیکھیے ان کا سوال کیا سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کی جو گرج ہے یہ یا بجلی گرتی ہے تو وہ آواز آتی ہے. تو اس کو آپ سمجھے. ایک خاتون باتھ روم میں جاتی ہے یا ایک مرد باتھ روم میں، چونکہ سوال کرتے ہیں زیادہ خاتون، باتھ روم میں گر گئی تو گرتے ہی بولی یا اللہ. کیا بولی؟ گرتے ہی بولی یا اللہ. اب مسئلہ پیش آیا میاں اور بیوی کا کہ باتھ روم میں تو نہیں اللہ کیوں بولی؟ تو پھر قاضی صاحب کے پاس آئیں گے نا، قاضی صاحب کے پاس آئیں گے. تو یہ جو اس نے بولی ہے نا، وہ چیخی نا، تو اس کی چینخ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح. تو بادل جب گرجتا ہے وہ چینختا ہے کیا؟ اسی طریقے سے جب بجلی گرتی ہے تو اسے بھی تو کچھ محسوس ہوتا ہوگا نا. تو جو بجلی کی جو کڑک کی آواز آتی ہے وہی تسبیح. مگر ہم نہیں سمجھ سکتے. جیسے اس خاتون نے کیوں اللہ کا نام لیا؟ بتاؤ کیوں لیا؟ بتاؤ کہاں کس کو پکارے گی؟
اللہ کو ہی پکارے گی نا. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ تسبیح ہی ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ گرتے ہی اس پر جو بوجھ آتا ہے اس بجلی پر یا بادلوں پر تو وہ فوراً اللہ کا نام لیتے ہیں. چلیے جی ہاں جی جی ہاں یہ کہہ رہے ہیں. ہاں تو مکمل کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا سوال ایسا ہے کہ تسبیح اگر مجھے معلوم ہوتا تو اور وقت دیتا تھا. ان کا کہنا ہے کہ وہ تسبیح پڑھتے ہو دوسرے کی موت ہوتی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم بھی جانور کو ذبح کرتے ہو تسبیح پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ اس میں آپ اشکال نہیں کرتے کہ آپ اس کی موت کر رہے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ بھی ایسی تسبیح پڑھتے ہیں. اگر کسی کو مارنے کے لیے بھیجی گئی ہے تو ان کے یہاں بھی ایک فقہ ہوگا نا یعنی سمجھنے کے لیے. تو وہاں بھی فقہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. چلیے جی ہاں دیکھیے گرج بادل اس کے بعد کیا بتایا بجلی اور سوائے کا کسے کہتے ہیں جب وہ گر جاتی ہے نا تو گرنے کے بعد جو آواز آتا ہے وہ سائقہ کہلاتی ہے. کیا اس کو ہم کہتے ہیں کڑک. جی یہ صحیح ہے بالکل کیونکہ ظلمات ہے اور رعد ہے اور برق ہے اور سائقہ ہے. تو برق یعنی کیا بجلی اور سائقہ کسے کہیں گے ہمارے یہاں بولتے ہیں کڑکے کی آواز. تو گرنے کے بعد ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. چلیے اور کیلنڈر کے مطابق رات رکھتے تھے نا آج رات ہے تو شروع ہوا ہاں نہیں وہ اس لیے کہ کل کا دن جو ہے رات سے شروع ہوتا ہے. اس لیے جیسے مغرب ابھی کل کا دن ہفتے کا کب سے شروع ہوگا مغرب سے. اس حساب سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم وہ تو آپ لمیٹڈ میں گئے محدود میں چلے گئے نا. ہم پوری دنیا کا کہہ رہے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک جگہ تفسیر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجمع البحرین تو ایک صاحب مجھے اشارہ کہہ رہے ہیں گنگا جمنا. ارے بھائی گنگا جمنا تو انڈیا والے ہی سمجھ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے 2 چشمے رکھے ہیں ایک میٹھا اور ایک کھارا اور قرآن میں ذکر ہے ماں لے 2 ذکر ہے تو 2 سوتے ہیں. اب گنگا جمنا بولیں گے تو وہ محدود ہو جائے گا. تو میں چونکہ صرف تو یہ طریقہ ہے. تو مغرب کا جو آپ بول رہے ہیں نا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں مسلمان کہ اور وہ بھی سب نہیں جو جانتے ہیں کہ مغرب سے کل کا ہفتے کا دن شروع ہوگا. لہٰذا یہ اچھا مغرب آپ کہہ رہے ہیں مغرب سے دن شروع ہوا لیکن وہاں دوسری طرف جائیے تو وہاں فجر ہوگی. پھر اب وہ کہیں گے نہیں پہلا دن. تو بات یہ کہ نہ پہلی رات نہ پہلا دن دونوں ایک ساتھ. یہ ہم نے بتایا. مطلب یہ بہرحال یہ علمی تحقیق ہے اس میں کچھ الجھنے کی ضرورت نہیں تاکہ صحیح چیز سامنے آئے. اور کہیے کافی ہے اتنا یا اور کچھ باقی ہے؟ ہاں ہاں تو قیامت کے دن بھی ہے نا. قیامت کے دن بھی ہے. دیکھو فرشتوں کو نہ سزا ہے نہ جزا ہے لیکن اللہ کا یقین ایسا ہے یعنی قیامت کے دن سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں. وہ جو ہے نا قیامت کا دن کہ جمعہ کے دن آئے گا وہاں پر میں نے تشریح کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے 10ویں دن کے لیے تو سال چاہیے سال کی چھٹی مل گئی. نہیں ہر جمعہ کو تو فرشتے بھی ڈرتے رہتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ جن کو نہ جزا سزا ہے وہ ڈرتے ہیں اللہ کی عظمت سے اللہ کے جلال سے. اور ہم گنہگار کہ گناہ کرتے جاتے ہیں ہمیں جزا سزا اور ہم نہیں ڈرتے. یہ ہے بات. اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے. چلیے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو انشاءاللہ آئندہ دیکھتے ہیں اگر ہاں